السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ رسول الکریم. سورہ آل عمران کے 16 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا 14 مرکزی موضوع بنی اسرائیل ہے. اس کے 2 حصے ہیں اور دوسرے حصے کے 4 ضمنی موضوعات ہیں. ان میں سے پہلا ہے نصیحت. اللہ نے نصیحتیں کیا کیا کی؟ کل 6 نکات ہے جی. پہلا ہے آیت نمبر 99 میں سے اللہ تعالیٰ تمہاری تمام حرکات و سکنات سے پوری طرح آگاہ ہے. اللہ اور یہ ان کے نہیں آگاہ، ہر ایک کی حرکات و سکنات سے پوری طرح آگاہ ہے. کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے. اس میں وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو اللہ بے خبر نہیں جو تم کام کرتے ہو. آپ کے میرے کسی کے کام سے اللہ بے خبر نہیں ہے. ہماری یہ غلط فہمی ہے یا خوش فہمی ہے کہ جی میں یہ کر رہا ہوں کسی کو پتہ نہیں ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا، یہ چھپ کے کر رہا ہوں. جتنی بھی میں خرابیاں کرتا ہوں چھپ کے کرتا ہوں. کسی میں حوصلہ ہے سامنے آ کے خرابی کرے؟ وہ جو بھی کرتا ہے چھپ کے کرتا ہے. تو اچھا جب روزہ رکھا تو پھر چھپ کے کھا لینا، اس میں اس کو پتہ ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، باقی جگہ کیوں نہیں پتہ اس کو؟ تو یہ اللہ حرکات و سکنات دل کے ارادوں سے اللہ واقف ہے، ہر چیز سے واقف ہے. پھر 181 میں ان کے تمام کرتوت لکھے ہوئے محفوظ ہیں، اور یہ بھی سب کے لیے محفوظ ہیں. وہ آپ کے میرے ہر ایک کے لکھے ہوئے، یہ 2 منکر نکیر بیٹھے ہوئے لکھ رہے ہیں اور شاید ویڈیو بھی بنا رہے ہیں، آڈیو ویڈیو سب کچھ بن رہا ہے. یہ سب کچھ ہونا ہے. سنکتب ما قالوا، اور ہم لکھ رہے ہیں ان کی باتیں. یہ ساری باتیں اللہ نے کہا ان کی بھی لکھی ہیں، تمہاری بھی لکھی ہیں. اور یہ جب پہ اچھا پہلے تو یہ ہوگا جب موت کے فرشتے آئیں گے اسی وہ جنت دوزخ کے آئیں گے. یہ جنت کے لینے آئیں گے، یہ سورہ نحل میں ہے، یا جنت کے لینے آئیں گے یا دوزخ کے لینے آئیں گے. ان لے جائیں گے جنت والے جنت کی طرف، دوزخ والے دوزخ کی طرف، اور قبر میں یہی کچھ ہونا ہے. یہ جو ہے نا یہ لکھنے والا، اور قیامت کے دن بھی چہروں سے پہچان لیا جائے گا. پھر ہر ایک کو مال نامہ اس کے دائیں اور بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اسی سے کلیئر ہو جائے سارا کچھ. اور پھر یہ جو ہے نا یہ جو ٹیپیں چلنی ہیں اور یہ جو فلمیں چلنی ہیں اور جو لکھا ہوا ہے، یہ پھر عدالت جب لگنی ہے تو جنکار لوگوں نے کرنا ہے جو ہم نے تو کی ہے، ہم پہ ظلم ہو گیا، زیادتی ہوگی، ہم تو تھے ہی نہیں وہاں پر، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے. تو پھر اللہ نے یہ بطور شہادت پیش کرنا ہے. ادروائز اللہ کہتا ہے کہ ہر ایک کو چہروں سے پہچان لیا جائے گا، کسی کو ضرورت نہیں ہے. لیکن چونکہ اللہ نے انصاف کرنا ہے اور عدالت لگنی ہے تو پھر یہ ثبوت کے طور پہ یہ چیزیں پیش ہونی ہیں. تو ہر چیز لکھی محفوظ ہے. پھر 187 میں ہے اگلے نقطے 2 جی. تیسرا اور چوتھا، اللہ سے کیے پختہ عہد کو بالکل بلا دیا. اور چوتھا، اللہ سے عہد کو لوگوں سے بیان کرنا اور سے مت چھپانا اللہ نے یہ حکم دیا تھا. تو اس میں اللہ نے عہد لیا تھا اہل کتاب سے کہ جو اللہ ہے اس کو بیان کرو گے لوگوں سے اور نہ چھپاؤ گے. پھر پھینک دیا انہوں نے پیٹ کے پیچھے. تو یہی کچھ ہے. ہم نے جو اللہ سے عہد کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ ہمارا عہد ہے. تو کیا ہم شہادت دیتے ہیں اور اس کے بعد کرتے ہیں تو لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، بھائی کسی کے علاوہ نہیں ہوئے. تو اس کے بعد پھر کیا ہے؟ خرابی 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 خرابی. اور جب یہ مانتے ہیں تو پھر عہد کو بھلا نہیں دینا، اس کے اوپر یہ سلسلہ چلنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو نہیں تو یہی کچھ ہونا ہے جو ان کے ساتھ ہوا ہے اور ہو رہا ہے. تو کسی عہد کو چھپانا نہیں ہے. یہود نے تورات میں دی کئی احکام کی صریح خلاف ورزی کی، اور ان میں لفظی اور معنوی تخریف کی. کئی احکامات کو چھپا لیا. مثلا وہ آیات جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت نہیں کی تھی وہ اس کو سرے سے گول کر جاتے تھے، ایسا کوئی ذکر ہی نہیں ہے. جو رجب کے بارے میں تھی، جو سود کی آیات تھی، اس طرح کتنے احکام کو جیسے موقع ملتا تھا وہ چلو تم ادھر کو جدھر کی ہوا چلے. ہمارے والا بھی یہی حساب ہے کہ وہی کرو جو جس کا فائدہ ہے. وقتی طور پہ فائدہ دیکھو، پھر اس کے مطابق اپنے آپ میں مذہب گاڑ لو، چیزیں گاڑ لو، حدیثیں جھوٹی گاڑ لو، باقی کچھ کر لو، قرآن میں بھی تعویلات کر دو، ترجموں میں تبدیلی کر لو اپنی مرضی کے. تو یہ سارا کچھ ہے تو اللہ نے یہ. پھر 5واں چھٹا نقطہ یہ آیت 65 اور 66 میں سے توراۃ اور انجیل بعد میں نازل ہوئی. تو ابراہیم علیہ السلام کے یہودیہ نصرانی ہونے پر کیوں جھگڑتے ہو؟ یہود النصارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا تسلیم کرتے تھے، اور مزید یہود یہ دعویٰ کرتے تھے کہ وہ یہودی تھے جب نصارہ ان کے عیسائی ہونے کا دعویٰ کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم یہودی تھے، کہ وہ ان نصارہ تھے. اللہ کے توراۃ و انجیل حضرت ابراہیم کے کئی صدیاں بعد نازل ہوئی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ ایسی باتوں میں جھگڑو جس کے بارے میں تمہیں کچھ علم بھی ہے. وہ بات تو چلو جھگڑا علم ہوا ہے، جیسے حضرت عیسیٰ کی زندگی یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توراۃ یا انجیل کی بشارت کہ جی کیا ہے اس میں، کیا مسئلہ ہے، کیا اشکال ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ یہود و نصارہ نے نہ دیکھا نہ ان کو پتہ، کوئی ہزاروں سال پہلے وہ گزر چکے تھے. ان کے بارے میں جھگڑنا کا کیا حق ہے؟ جو بعد میں آئے وہ کہہ رہے ہیں پہلے والے ہمارے مذہب پر تھے. کیسے ممکن ہے؟ اللہ نے اس لیے بے علم جھگڑنے سے منع کیا، یا 65 اور اس آیت میں یہ کلیئر کیا. 65 میں اللہ کہ اہل کتاب کیوں جھگڑتے ہو ابراہیم کے علیہ السلام کے بارے میں؟ توراۃ اور انجیل تو اتری ان کے بعد، کیا تمہیں عقل نہیں؟ افلا تعقلون، کئی صدیاں بعد، ہزاروں سال بعد اتری تو پہلے ہی ان کو پتا تھا. پھر اللہ نے 66 میں کہا
سنتے ہو تم لوگ جھگڑ چکے جس بات میں تم کو کچھ خبر تھی، اب کیوں جھگڑتے ہو جس بات کو تم کو خبر ہی نہیں ہے، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. تو اللہ کہتا ہے کس بات میں جھگڑتے ہو، فضول کے جھگڑے لیے ہوئے، یہ صرف ضد کی وجہ سے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. تو بے علم جھگڑنے سے منع ہے. ہمارا بھی یہی وتیرہ ہے، بے علم جھگڑتے ہیں، نہ پتہ ہے نہ کچھ ہے، نہ کبھی قرآن کھول کے دیکھا ہے، حدیث کا پتہ ہے، اور جناب ہر کوئی اس پہ جھگڑ رہا ہے اور اس پہ قائم ہے اپنی بات پہ. تو انشاءاللہ میں قرآن کی طرف رجوع کرنا ہے، حدیث کی طرف رجوع کرنا ہے، تو انشاءاللہ اصلاح ہوگی. یہ نصیحتیں جو ہے نا، یہ بنی اسرائیل کا تو انجام ہو گیا ان کے ساتھ. ہمارے لیے یہ ہے کہ اپنی اصلاح کر لیں اور توبہ کریں، اور توبہ نصوح کریں تو بھی بچ جاتا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.